اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے مالک نے زمین پر بھیج کر عرش بری سے اہل زمین کی رہنمائی ہر اعتبار سے جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔ جو چیز انسان کی عظمت کو بڑھاتی ہے، اسے باوقار بناتی ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی نظروں میں عزت دار بناتی ہے، میرا رب اس چیز کے کرنے کا بندے کو حکم دیتے ہیں۔ اور ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ رب الانام کے احکام بندوں کے نام جاری ہے۔ آج اس کی 7ویں قسط دوسرے پارے کا آغاز میرے مالک نے بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں دوسرے پارے کا آغاز فرمایا۔ جو دنیا میں اپنی نظروں میں بڑے عقل مند، بڑے دانا بینا، بڑے سمجھدار اور اپنی نگاہوں میں بہت ہی عقل مند تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بیان کرنے سے پہلے انہیں بے وقوف کہا ہے، جھلے بولا ہے، اور سفہا کہہ کر کے پھر ان کی بات نقل کی ہے۔ اور یہ حکم بیان ہونے سے پہلے اس کی گراؤنڈ ہے جو اللہ نے تیار کی، اور فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، دیکھنے میں وہ آپ جیسے انسانوں کی جماعت اور گروہ میں سے، سر بڑے بڑے اور اپنے آپ کو سردار کہنے والے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے کہ بے وقوف ہے، جنہیں حقیقت کی خبر نہیں۔ یہ بے وقوف بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ساری دنیا ہر دور میں جن پہ بولتی آئی ہے وہ مسلمان ہیں، ماننے والے ہیں، مومنین ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ جب جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے اور بولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بالکل شعور نہیں رکھتے، جو کہہ دیا جاتا ہے وہ مان لیتے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تیز بننے والے، سمجھدار بننے والے اور لوگوں کی نظر میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے خود کو بڑے پنچایت کے سردار گننے والے، سرپنچ ماننے والے، اللہ کہتے ہیں بے وقوف ہے۔ بے وقوفی کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تلک، سب کا قبلہ وہ رہا ہے جسے بیت المقدس کہتے ہیں، جو فلسطین میں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ 13 سال ہو گئے مکہ میں، بیت اللہ میں رہ کے، فلسطین کی طرف اور مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ رہا، معراج بھی کر کے آئے، امامت بھی کروائی، امام الانبیاء بھی بنے۔ اب 16 مہینے ہو گئے ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں، اور علاقہ بھی یہودیوں کا ہے، 4 بڑے قبیلے رہ رہے ہیں، اور یہاں آ کر کے قبلہ بدل دیا۔ کس چیز نے قبلے کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کا انہیں کہا اور مجبور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات بے وقوفوں والی بات ہے۔ کیوں؟ مالک جواب دیتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب۔ جب بے وقوف ایسی بے وقوفانہ بات کریں تو محبوب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، آپ ان کو جواب میں کہیں للہ المشرق والمغرب، یہ جس نے قبلہ بدلنے کا حکم دیا ہے، جہت تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، مشرق بھی اسی کا ہے۔
मगरब भी उसी का, जहतें भी उसी की। अगर रब्बुल मशारिक वल मगारिब को देखा जाए, आप अपने घर के ऊपर 12 महीने एक ही जगह कैमरा फिक्स कर ले, सूरज के तुलू होते की तस्वीर ले ले, आपको 12 महीनों में 12 मतले चेंज होते हुए, जिहात बदलती हुई। अल्लाह जब इन चीजों के रुख बदलता है, मुकाम बदलता है, तो क्या वो अपने बंदू को नहीं कह सकता कि अपनी जगह बदल ले? जमीन उसकी, जमा उसका, मकीन उसके, मकाम उसके, कुल कायनात उसकी। अला लहुल खल्क वल अम्र, जिसकी तखलीक होती है आर्डर भी उसी का चलता है। तो लिहाजा इनको कह दो कि मशरक और मगरब अल्लाह के हैं, जिहतें अल्लाह की हैं। लिहाजा जब तक उसकी मर्जी हुई उसने वो किबला बना दिया, अब जब उसकी मर्जी आई तो उसने ये किबला बना दिया। लिहाजा एतराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं करो, तुम्हारा एतराज मालिक पे है, खालिक पे है, और खालिक के ऊपर एतराज अक्लमंद नहीं करता, ये बेवकूफों की खसलत है। हजरात, ये आर्डर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी है और हमें बित्तबा हर उम्मती को है। अगर कोई किबले पे बोले, और आजकल बड़े लोग बोल रहे हैं, इल्हाद का जब से मुंह खुला है हर बंदा बोलना शुरू हो गया है। तो बहरहाल वो अपनी बोलियां बोलते हैं, हमें अपनी बोली बोलनी है। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। तो हर एक ने अपना अपना काम करना है, उन्हें करने दीजिए जो उनके नसीबे में, बोलने दीजिए। आपने दिफा करना है किताब और सुन्नत का, और उस दलील के साथ जिस दलील को अल्लाह ने उतारा है, अपनी तरफ से नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला दो हुक्म अगली आयत में इकट्ठे दे रहे हैं। मालिक फरमाते हैं, वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने आपको मोतदिल उम्मत बनाया है। अगर वसत से मुराद सेंट्रल उम्मत हो, दरमियानी उम्मत, तो यकीनन ऐसे नहीं है, हम सबसे आखिर में हैं। वसतन से मुराद अदल वाली, एतदाल वाली, हक और हकीकत वाली। करना क्या है, क्यों अल्लाह ने हमें उम्मत वसत बनाया है? लितकूनु शुहदा अलन नास, तुम इस किताब को पढ़ के, वही को सुन के, जितनी पहली उम्मतें गुजर गई हैं आप उन पर गवाही दे सके। क़यामत का दिन होगा, हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम को उनकी कौमें झुठला देंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नबियों को झुठला देंगे कि ये आए ही नहीं है। अल्लाह गवाही के लिए उम्मत मुहम्मदिया को चुनेंगे। जवाब आएगा, ये तो थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे, ये तो थे ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये गवाही क्यों लगवा रहे हैं? जब इस किताब को उतारा है, मुसद्दिकल लिमा बैना यदई, इस किताब का बहुत बड़ा वसफ है कि ये पहली उम्मतों के अकवाल, अफआल, आमाल, उनकी फर्माबरदारियां और उनकी नाफरमानियों के बारे में खबर भी देती है, सही की तस्दीक करती है और गलत का जो है वो उसका रद्द करती है। तो जब हमने इसमें पढ़ा है कि कौम नूह ने नूह अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, बीवी ने नाफरमानी की, बेटे ने इनकार किया, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने मुखालफत की, कौम मूसा ने उनके साथ क्या क्या अहवाल बरते, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कौम ने क्या किया, जनाब यूसुफ यूनुस, जनाब याकूब, उनकी औलाद और उनकी नस्ल, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और वो अंबिया जिनके तज़किरे रब ने कुरान में करे, और वो कौमें। तो हम जब जानते हैं, पढ़े हुए हैं, तो अल्लाह ने हमसे गवाही लेनी है। तो गवाही के लिए तैयारी, ये अल्लाह का आर्डर है। अच्छा इंसान जो देखता है, जो सुनता है, जो समझता है, जो जानता है, वो गवाही से इनकार नहीं करता। एक वक्त था
हम सब लोग हक के ऊपर गवाही देने वाले होते थे। एक शख्स खड़ा हो जाता था, मगर आज आंखों से देख के भी हम कहते हैं सानू की, हमें क्या, जो जहां लगा है लगा रहने दो, अपने मसलब को छेड़ो ना, छोड़ो ना, दूसरे को छेड़ो ना। नहीं मेरे भाई, आप गवाह हैं, गवाही मांगी जाएगी, जो सच है एक दफा बता दें, समझा दें। बड़े हैं तो इज्जत से कह दें, सुना दें। बराबर वाले हैं तो किसी जगह सिटिंग करके मसला बता दें। छोटे हैं पढ़ा दें। पता क्या होगा, कल क़यामत के दिन कोई आपका गिरेबान नहीं पकड़ेगा। आप यकीन करें, मुझे किसी को बात बताते हुए डर नहीं लगता। इंसान है, सुन लेगा तो उसकी मेहरबानी, नहीं सुनेगा तो मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा हमसाया कल को मेरा गिरेबान पकड़े, क़यामत के दिन बोले ये जानता था मैं नहीं जानता था, इसने बात क्यों नहीं बताई। तो आपको पता है तो जो सही बात है बता दें। कल फंसने से बेहतर है कि आज बोल दे। ज्यादा से ज्यादा आपसे नफरत करेगा, दूर हो जाएगा, बोलना छोड़ देगा, लेकिन एक दफा हक बात बता दें। और ये उस्लूब अंबिया का रहा है। कौन सी गाली नहीं आई, कौन सी तकलीफ नहीं दी गई, मगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम हक नहीं रोका करते थे। यहां पर मालिक ने हमें गवाह बनाने का, गवाह बनने का हुक्म दिया है, लितकूनु शुहदा। तो ये अपनी गवाही, शहादतें दो तरह की हैं। एक जो मैदान जंग में जाके खून से पेश की जाती है, वो मुश्किल है, आसान नहीं है। एक गवाही वो है जो आप जिंदगी में गाजी बन के अल्लाह रब्बुल इज्जत को जमीन के ऊपर, अल्लाह चाहते तो फरिश्तों को भेज के खुद भी बोल सकते थे, बुलवा सकते थे, मनवा सकते थे। और मेरा कहना है कि जो रब रात को गहरी नींद से उठा के वॉशरूम ले जा सकता है, वो कुछ ऐसी मजबूरी हम पे डाल देता कि हम हक को मानने के लिए खुद ब खुद उठ के जाते हैं। प्रेशर हमारे ऊपर होता है, मगर अल्लाह ने चूंकि इंतखाब दिया है, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा। बंदे जबरदस्ती नहीं है, मुकद्दर या किस्मत का बहाना या तकदीर का बहाना ना बनाना, ये तेरे नसीब का मैटर है। तुझे ऑप्शन दिए गए, मौके दिए गए, अच्छा ले या बुरा ले, ये तेरी मर्जी है। लिहाजा गवाह बनिए अच्छी बातों के, अच्छी चीज के दलील के साथ। उन लोगों के खिलाफ भी गवाह बनिए जिन्होंने हमारे मुआशरे में रहकर, हमारी नस्ल में से होके, जिन्हें इताअत करनी थी, मानना था और ना फरमाना है। अगला हुक्म साथ ही अल्लाह देते हैं, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। हमने पैगंबर की ड्यूटी लगा दी है कि वो तुम पे गवाही देंगे, और ये गवाही क़यामत के दिन पता चलेगा। सुनिए क्या गवाही दी। वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमित्तखदू हादल कुरआन महजूरा। अल्लाह मैं अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देने जा रहा हूं। तेरी दरबार है और मैं एफआईआर कटवा रहा हूं, और अपनी उम्मत के खिलाफ मैं मुद्दई हूं। तेरी अदालत में दावा है, दावा यह है कि अल्लाह मेरी उम्मत ने मेरे बाद इस कुरान मजीद को पढ़ना भी छोड़ दिया, पढ़ाना भी छोड़ दिया। आप कहेंगे पढ़ा भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है। जिस पढ़ने और पढ़ाने के पीछे अमल ना हो वो अकेला इल्म है, और इल्म अमल के बगैर वबाले जान होता है, वबाले जान होता है। कभी कुरान मजीद का एक मुताला जरूर करिए, रोकने वाले रोकेंगे, नसीबे की बात है बेचारों की। इस कुरान मजीद को खोल के पढ़ के तर्जमे से काफिर मुसलमान हो रहे हैं, काफिर मुसलमान हो रहे हैं। आपको पता है हम क्या करते हैं? हम किसी भी नॉन मुस्लिम को सबसे पहले जो चीज गिफ्ट करते हैं वो कुरान मजीद करते हैं कि इसका मुताला कीजिए।
ہم نے ادب میں ڈال دیا کہ قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھونا ہی نہیں، افضل ہے، بہتر ہے نہائیں باوضو خوشبو لگائیں، معطر ماحول میں بیٹھیں، ادب سے پکڑیں، ادب سے کھولیں، ادب سے پڑھیں، لیکن لا یمسہ الا المطہرون، اس آیت میں قطعاً منع نہیں کیا گیا کہ آپ قرآن مجید کو باوضو ہوئے بغیر نہ چھوئیں، ایسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ لا یمسہ لا نافیہ ہے اور نفی خبر ہے، خبر قرآن مجید کی ہمیشہ سچی ہوتی ہے، جھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے جو پاکیزہ نہیں ہے وہ نہیں چھوتے، صرف پاکیزہ لوگ۔ قرآن مجید کو تو چھاپنے والے، آپ کو پتہ ہے بیروت میں کتنے مکتبے تھے جہاں عیسائی کام کرتے ہیں، نان مسلم ہیں، وہ اس کو پرنٹ کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں۔ تو پھر تو قرآن کی خبر غلط ہو گئی اگر یہ ہو ضمیر قرآن کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ لا یمسہ، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے لوح محفوظ کی طرف، اور لوح محفوظ کو سوائے پاکیزہ فرشتوں کے کوئی اور نہیں چھوتا، سچ ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ ہے ہی نہیں۔ غیر مسلم کو یہ گفٹ کیا جاتا ہے، وہ اس کو کھولتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ مگر مسلمانوں نے مشہور کر دیا ہے کہ اسے کھول کے نہ پڑھنا، اسے بس چومنا ہے، آنکھوں سے لگانا ہے، سر پہ رکھ کے قسم دے دینی ہے، اور پھر احترام کے ساتھ اتنی اونچی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں کوئی پہنچ نہ سکے۔ دوائی تو بچوں کی پہنچ سے دور نہیں، فریج میں پڑی ہوتی ہے، قرآن مجید ہماری پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ آئیے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ گواہ بن رہے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ہم قبلہ کیوں بدل رہے ہیں؟ ہم وہی رہنے دیتے ہیں۔ ایک تو محبوب آپ کا بار بار دیکھنا، آپ کی چاہت، ہماری محبت، آپ کا مانگنا، ہمارا عطا کرنا، اور دوسری جو اصل چیز ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دعوے تو سبھی کر رہے ہیں، اس دعوے کے اوپر اتباع کون کرتا ہے، اتباع کون کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قبلے کی تبدیلی نے بڑے بڑے لوگ ننگے کر دیے تھے، بڑے بڑے لوگ ننگے کر دیے۔ فیصل آباد میں بھی یہ دیکھنے میں آیا، جب ہمارے اسلاف نے مسجدیں بنائی تھی، ہمارے بزرگ ان کی محبت، وہ اپنی ممکنہ کوشش کرتے تھے کہ قبلے کا رخ ڈھونڈیں۔ میں نے دادا ابو کے ساتھ جو مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ آج سے لگ بھگ جو ہے 49-50 سال قبل کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت صرف یہ سہولت تھی کہ رات کو بنیاد رکھی جاتی تھی، قطبی تارے کی طرف دایاں کندھا کیا جاتا تھا۔ یہ اگر شمال ہے تو یوں دیکھ کر کے بالکل برابر جو ہے اندازے سے کہ بیت اللہ اس طرف ہے۔ پھر جدید ترین آلات آ گئے، قبلہ نما آ گئے، اور ہم نے اس کو جب چیک کیا تو یہ تقوی مسجد تارک آباد میں، تو کافی فرق نکلا۔ فیصل آباد کے اندر آپ کو ویسے بھی پتہ ہے پلاٹ سارے ان کی کٹنگ انگریز بہادر نے کی ہے، اور ہمارا قبلہ کسی بھی جگہ درست نہیں، اس نے اپنے پرچم کو دیکھ کے جیسا وہ تکون اور سموسہ بنایا، ہماری مسجدیں آپ کے سامنے، تو وہاں پہ قبلہ سیدھا کروا دیا گیا۔ جتنے بڑے بڑے تھے وہ کہنے لگے اچھا مسجد قبلہ تعین بناتی جائے، کہ ساڑھے وڈیرے غلط ہی نماز پڑھتے رہنا۔ نہیں بھائی ایسے نہیں ہے، انہوں نے محنت کی، انہوں نے محبت کی، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے قبلہ ڈھونڈا، ان کو جو مناسب لگا اس کی طرف انہوں نے پڑھی۔ اور مسئلہ سمجھ لیں، اگر آپ جنگل میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کو سورج کی جیت سے محسوس نہیں ہو رہا، بادل ہے، نماز پڑھنی ہے، کوئی قبلہ کا رخ بتانے والا بھی نہیں، تو آپ کوشش کر کے جو آپ کو مناسب ترین لگے کہ یہ قبلے کا رخ ہے، ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ لیں، بھلے اس کے بالکل الٹ کیوں نہیں، اللہ آپ کی نماز قبول کر لے گا، کیونکہ آپ کی نیت کو یہاں دیکھا جائے گا۔ محنت تو آپ نے کی ہے، کوشش کی ہے، تحری کی ہے، نہیں پتہ چل سکا الگ بات ہے۔
تو یہاں آپ کی نیت کو، علم کو اور عمل کو دیکھنا ہے، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ نے اس پوری دعوت کے اندر، پیغام کے اندر قبلے کی تبدیلی میں بار بار یہی کہنا ہے، لوگوں قبلے کی طرف منہ کر لو، مسجد الحرام کی طرف منہ کر لو۔ سمجھا کیا رہے ہیں کہ جب دلیل آ جائے تو پھر اڑا نہیں کرتے، اور مومن دلیل کے ساتھ یوں گھومتا ہے جیسے مسجد قباء میں امام اور مقتدی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے تھے اور انہوں نے اپنا قبلہ نماز میں بدل لیا تھا، انتظار نہیں کیا، سلام پھیریں گے، 3-4 کلومیٹر کا سفر ہے، مدینہ پہنچیں گے، حضور سے تصدیق کریں گے۔ انہیں پتا تھا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتے، جس نے خبر دی ہے وہ سچا ہے اور خبر واحد ہے، ایک صحابی ہے۔ آج تو ہم نے یہ معیار بنا لیا نا کہ خبر واحد نہیں ماننے، کبھی کبھی مجھے ہنسی بھی آتی ہے، ماننے پہ آئیں تو مان لیتے ہیں جب اپنی ضرورت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر واحد ہے، رب دو نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس نقطے کو؟ اللہ ایک ہے، رب دو نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ واحد کی خبر ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کی خبر ہے، یہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی خبر ہے، اکیلے کی خبر ہے۔ لہذا یہ کہنا خبر واحد، آپ کچھ غلط کرنے جا رہے ہیں۔ رکیے، اللہ کے کتنے فرشتے تھے؟ اللہ نے صرف جبریل امین کو چنا، وہ ایک سچا ہے، اس کا اکیلا فرشتہ بھی اتنا سچا ہے جتنے باقی سب سچے ہیں۔ تو اکیلے کی اکیلے سے واحد کی خبر۔ اور تیسرے درجے میں محمد الرسول اللہ، اللہ چاہتے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ 150 انبیاء اکٹھے جو بنی اسرائیل میں انبیاء بھیج سکتے تھے، مکے میں بھیج دیتے ایک دوسرے کی تصدیق کے لیے، لیکن نہیں، 40 سال ان میں رکھ کے یہ بتایا کہ سونا مٹی میں مل کے مٹی نہیں ہوتا، ہیرا ہیرا رہتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، پوری دنیا میں اس ہستی جیسی ہستی نہیں، وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے، وہ اکیلا بیان کرتا ہے، برحق ہے، واحد ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے، جبریل امین بھی اکیلے خبر لانے والے، اور اللہ رب العزت خبر دینے والے بھی اکیلے۔ دین کی پوری ابتدا واحد ان واحد ہے۔ وہ اگر یقینی ہے، دلیلی گفتگو کے ساتھ پیغام ہے، مسلم ہے، تو پھر ان کے ایک صحابی کی ویلیو بھی ہے۔ آپ نے ان کو بلا کے ڈانٹا نہیں، وہ تم نماز تو پوری کر لیتے، تمہیں ایک بندے نے خبر دی ہے، خبر واحد تو مشکوک ہو سکتی ہے، کیا پتا کوئی ایسے ہی کہہ دیتا تمہاری تو نماز گئی، ایسے نہیں ہوا۔ میرے نبی کا اکیلا یار آپ کو دیکھ کے سن کے بیان کر دے، ساری کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے ماں باپ بھی بیچ میں آ جائے، میں چھوڑ دوں گا، میرے نبی کے یار کی خبر سچی ہے، وہ جھوٹے نہیں ہوتے۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ یہ قبلے میں ہم چیک کر رہے تھے، کون مانتا ہے کون اڑتا ہے۔ بڑے بڑے عالم، اہل کتاب یہودیوں کے، نالج رکھنے والے، دلیلیں دینے والے، بڑے بڑے منافق، اچھا یار ویسے چاہیے نہیں سی، اچھا سوال کیا آیا، وہ سوال بھی سنیے۔ کہنے لگے اچھا ایک بتائیں، یہ جو ہمارے پہلے بزرگ نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں، خود انہوں نے بھی پڑھی ہیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو پڑھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ سوال بڑا پرانا ہے، ہر دور میں رہا ہے، اب بھی رہے گا۔ ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ بتایا، اور وہ 1458 برس پرانا مسئلہ تھا، ہمارے اپنوں نے سب سے پہلے بولا پروفیسر صاحب یہ نواں مسئلہ کٹ لیا جائے۔ بھئی کیا ہوا ہے؟ اتنے مناظر، اتنے مباحث، اتنے عالم، اتنے شیوخ، اتنے مفسرین، اتنے محدثین، یار ہم نے زندگی بھر سنا ہے، انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا۔ بھئی اتنا تو چیک کر لیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آج کا ہے یا 1450 سال پہلے کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
सादिक व मसदूक लबो लहजे से मिला है या किसी आलिम ने आज बना लिया है? मैं इसकी बड़ी दफा दलील दे चुका हूं। ये जो सूत्रे पड़े हैं ना, आपको नजर आ रहे हैं, आपने पहले मस्जिदों में नहीं देखे थे। हमारे बड़े मौजूद हैं, उनसे पूछ ले, नहीं थे। हमने अपनी होश में नहीं देखे। लेकिन क्या हदीस नहीं थी? मौजूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं था? मौजूद था। आप मैदान में नमाज पढ़ रहे हैं तो सुतरे का एहतमाम, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं और पहली सफ में पढ़ रहे हैं तो सुतरे का एहतमाम किस कदर था? भेड़ का बच्चा, मस्जिद नबवी कच्ची थी, अंदर आ गया आपके सामने से। अब जानवर को क्या पता है? आप इग्नोर कर सकते थे, जानवर है। आप हालत नमाज में जिस नमाज में हरकत से रोका, उसी पैगंबर ने सुतरे के लिए हरकत करके दीवार के साथ आके लग गए और बकरी के बच्चे को आगे से नहीं गुजरने दिया, उसे पीछे से गुजारा। क्या यह बात किसी मौलवी ने नहीं निकाली थी? नहीं, ये उतनी ही पुरानी है जितना मोहम्मद रसूल सल्लम का फेल पुराना है। आपका कौल था कि सुतरे की तरफ नमाज पढ़ा करो। सिहाबा ने बताया कि आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम जिस सुतरे का बंदोबस्त करते थे, ऊंट की जो पलान ऊपर उसके रखी जाती है, आपको पता है ऊंट गैर हमवार होता है, उसमें बैठना मुश्किल होता है, उस पर कचावा भी लादना हो, तो उसके साथ एक ऐसी चीज बनाई जाती है कि जो उसकी ऊपर कोहान है उसको भी कवर करे, अगले हिस्से को, पीछे को भी, और सवारी पीछे बैठते हुए गिरे नहीं, कोहान के पीछे उसको टेक मिले। तकरीबन लगभग इतना जो है वो पीछे लकड़ी लगी होती है मजबूत। तो सिहाबा ने बकायदा बताया। और जनाबे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर किसी सिहाबी को देखते कि वो बगैर सुतरे के नमाज पढ़ रहा है तो उसे यहां से पकड़ करके मस्जिद नबवी के जो सुतून थे उनके साथ लाके खड़ा कर देते, यहां पढ़। और सहाबा खुद कहते हैं कि हम रसूल सल्लम की पैरवी में नवाफिल या सुन्नतें पढ़नी होती तो हम क्या ढूंढते थे? पिलर ढूंढते थे, मस्जिद नबवी के सुतून जो खजूरों के बने हुए होते थे। तो इसलिए अल्लाह के रसूल की इत्तिबा ये हुक्म है हम सब के लिए, वो किबला हो या कोई और हुक्म हो। तुम्हारा रब पैगंबर के जरिए कहलवा के उम्मतियों की ड्यूटी लगाता है ताकि वो पैरवी करें और माने। अब लोगों ने पूछा पहलू की नमाज, अल्लाह ताला ने उसका भी जवाब दिया, वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम। यहां रब ने नमाज नहीं बोली, ये ईमान है। ईमान है तो नमाज है। मोमिन नमाज पढ़ता है, बाकियों को ये मुयस्सर नहीं और पढ़े भी तो वो सिर्फ जो है वो हरकात व सकनात होंगी। अल्लाह ने वो जो नमाज तुमने पढ़ी वो उधर को करके पढ़ी तो ईमान था कि उसे किबला रब ने बनाया है। अब उसके बिल्कुल उलट जुनूब में, ज़हन में रहे कि मशरक मगरब हमारे पास है, मदीने में शुमाल की तरफ है मस्जिद अक्सा और बैतुल्लाह बिल्कुल जुनूब में। यानी पहले नमाज इस तरफ हो रही थी, हुक्म आया, इमाम जो है वो इस तरफ आ गए और मुक्तदी जो है वो पीछे चले गए। और यूं नमाज का पढ़ना और किबले का बदलना और जुनूब की तरफ मुंह कर लेना, ये एक दलील है कि मानने वाले मानते हैं, भले नमाज हो भले कोई मौका हो। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको पैगंबर की पैरवी करने वाला बनाए और उनकी पैरवी में जो नमाज होगी, नमाज के अंदर किबले के रुख का एहतमाम करना। सब फुकहा ने, सारे मुहद्दिसीन ने, सब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह नमाज के लिए जरूरी है। अगर जानबूझ के इसमें गफलत बरती जाएगी तो ज्यादती होगी। आप बैतुल्लाह के अंदर हैं तो 360 जावियों में जिस तरफ भी बैतुल्लाह आपके सामने है नमाज हो जाएगी, आप किबला रुख है। और अगर आप बैतुल्लाह के अंदर चले गए या छत पे हैं तो फिर जिधर को मर्जी मुंह करके नमाज पढ़ ले। आप वो सेंट्रल मरकज के ऊपर पहुंच गए हैं जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने वो किबला अता किया था। अब अगला हुक्म सुनिए, अल्लाह फरमाते हैं फवल्ली वजहक। इससे पहले अल्लाह ताला ने महबूब का तज़किरा किया है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। महबूब आप जब ऊपर चेहरा उठाते थे तो दिलों के राज तो हम जानते हैं ना। आप चाहते थे कि वो मुकाम इब्राहिम
وہ بابا ابراہیم بابا اسماعیل کا بنایا ہوا وہ اللہ کا گھر یہ قبلہ ہو، انفرادیت اپنی جگہ، لیکن آپ کی چاہت کو مد نظر رکھ کے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ یہ اعزاز بھی شاید ہی کسی کو ملا ہو کہ اللہ تعالی خود چاہتے ہیں کہ محبوب آپ راضی ہوں، آپ راضی ہوں، اور یہاں رضا کا عملی مظاہرہ اللہ کہتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ، محبوب اپنے چہرے کو پھیریے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ بیت اللہ اور مسجد حرام کا فرق سمجھیے، یہ جو بیت اللہ ہے نا، اس کے قرب و جوار میں جتنی جگہ ہے یہ مسجد ہی کا حصہ ہے، صفحے ملتی ملتی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حدود حرم تک بھی چلی جائے، وہ جہاں آپ نے موٹر وے کے اوپر دیکھا نہیں بنی ہوئی کتاب کی شکل ہے، گیٹ وے بنا ہوا ہے مکے کا، وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے۔ اور ایک وقت انشاءاللہ آنا ہے کہ اس نے پھیلتے پھیلتے اور لوگوں کا رش اور یہ لمبا چوڑا ایک انسانوں کا جھرمٹ اور اللہ کے ماننے والوں کا، یہ جس حد تک مرضی چلا جائے، انشاءاللہ نماز جتنی بیت اللہ میں اجر اور ثواب ہے اتنا اس کا انشاءاللہ ہوگا۔ یہ فقہا اور محدثین نے اس پہ بات کی ہے۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور امت کو بالتبع حکم دے دیا گیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، میرے نبی کو ماننے والوں تم جہاں کہیں بھی ہو، یہ آیت آفاقی ہے، قرآن آفاقی ہے، قبلہ بھی آفاقی ہے، رسول رحمت بھی آفاقی ہے، اور اللہ کی ذات بھی آفاقی ہے۔ وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہے، یہ ذکر للعالمین ہے، اور قبلہ جو ہے یہ پورے جہانوں کے لیے ہے، اور اس کی جہت بھی پوری جہانوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سلسلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور اپنے بندوں کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف اپنا منہ رکھیے، لیکن یہ بھی ساتھ کہا کہ آپ نے شک میں نہیں پڑنا۔ اگر آپ لوگ شک میں ہیں تو شک نکال دیجئے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کی طرف جلدی کیجئے۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک بڑی اصولی بات کی ہے، اور وہ ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، دنیا نے اپنے اپنے قبلے بنا رکھے ہیں، اللہ نے ایک قبلہ بنایا ہے، دنیا نے اپنے اپنے قبلے بنا رکھے ہیں۔ اگر میں اس موضوع کو لوں نا کہ ہمارے قبلے کیا ہیں، تو شاید مجھے ایک سال پورا لگ جائے اسی موضوع پہ کہ ہم نے اپنی کن کن چیزوں کو قبلہ بنا رکھا ہے۔ جیسے ہم لفظ نہیں بولتے قبلہ کعبہ، یہ لفظ اس کی عزت اور آبرو ہے، جیسے اللہ کا لفظ رب ہی کے لیے خاص رہے تو اچھا ہے۔ قبلہ یہ اعزاز ہے اور عزت ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، اور ہم ان لوگوں کو بھی قبلہ کہہ دیتے ہیں جو ہمیں قبلے سے بھی نفرت کرواتے ہیں۔ میری اپنی عملی زندگی کا حصہ ہے، چونکہ ظاہری اور باطنی سلسلوں کے ساتھ زندگی گزری ہے، اس وجہ سے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر بندے نے ہر کام میں اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ کسی نے پیسے کو قبلہ بنایا ہے تو پھر رب جو مرضی کہے، محبوب جو مرضی کہے، کہہ کے اس دنیا سے چلے گئے من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ محبوب میں آپ کا امتی بھی ہوں، میں نے کہلوانا بھی ہے، کلمہ بھی آپ کا پڑھا ہے، نبی بھی آپ کو ماننا ہے، لیکن جو آپ نے بولا ہے وہ نہیں ہوگا۔ میرا قبلہ روپیہ، میں نے ملاوٹ کرنی ہے، میں نے سود کھانا ہی کھانا ہے۔ کسی کا قبلہ صرف سود ہے، کسی کا قبلہ صرف بیوی ہے۔ سارا جگ مرتا ہے، مر جائے، بیوی ناراض نہیں ہونی چاہیے، ماں جاتی ہے جائے، باپ جاتا ہے جائے۔ کسی نے قبلہ والدین کو بنایا ہوا ہے، وہ سچے ہوں یا جھوٹے، نہیں جی میرے ماں پیو جتھے لگے نے میں وہی کرنا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام تو اسی قبلے کو پوچھتے رہتے ہیں،
या अबती कहें अदब का तकाजा, मोहब्बत करें अदब का तकाजा, खिदमत करें अदब का तकाजा, एहतराम करें इंसानियत का तकाजा, आप मीठे बोल बोले तरबियत का तकाजा, लेकिन तौहीद के मामले में मां बाप भी बोले ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह। मां ने कहा था मर जाऊंगी, मेरे नबी के मानने वाले ने क्या कहा था, मां तेरा एक वजूद है, अल्लाह तुझे 100 वजूद दे, तू मरे हर दफा जिंदा हो, धूप में बैठ, खाना छोड़, भूख हड़ताल कर, मरती मर जा, अगर तू ये कहे कि मैं मोहम्मद रसूल सल्लम की पैरवी छोड़ दूं, ये नहीं होगा। ये रब ने किबला मांगा है कि तेरा किबला मुस्तफा वाला किबला, किताब और सुन्नत की तरफ तेरा रुख, इताअत और इत्तिबा। अल्लाह ताला उसके बाद फिर फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में लेट नहीं, नो लेट नो वेट। कितने लोग हैं जो कहते थे अच्छा यार मैं पहला उमरा करके ना दाढ़ी रख लूं, पैसे भी थे, उमरे का टिकट भी हो चुका था, वीजा भी लग गया था, लाहौर जाते हुए अल्लाह ताला ने फ्लाइट नहीं लेने दी, लाश वापस आई। जो साथ बीवी जा रही थी उसने फोन करके कहा प्रोफेसर साहब ये बकुआ हुआ है, मेरे साथ और भी मारम है, मैं चली जाऊं, मेरे लिए क्या हुक्म है। मैंने कहा नफ्स से जरा पूछिए। कहते जी नफ्स तो कह रहा है पता नहीं फिर मौका मिलना कि नहीं, जान वाला तो टुर गया है, की करा। बताया कि फुकहा ने यहां लिखा है, मुहद्दिसीन ने यह जुमला लिखा है, 2 वक्त आपस में टकरा जाएं, एक का वक्त तंग है और एक का खुला है, उम्रे के लिए मजीद लाइफ मौका दे सकती है, जाया जा सकता है, मगर जो इद्दत है शौहर की 4 महीने 10 माह, इसका वक्त मुज़य्यक है, ये पहले है, इसको तरजीह दी जाएगी, उम्रा रुका जाएगा उससे, हत्ता के हज भी क्यों नहीं। कितने लोगों ने नीयत की थी कि दाढ़ी रखेंगे, पैगंबर की सुन्नत है, चलो मानते हैं, लेकिन वफा नहीं। कितने लोगों ने वादा किया था, सोच रखा था कि यार कल नमाज शुरू करेंगे, मगर कल नहीं आई, वह आज रात ही यहां से रवाना कर दिए गए। फस्तबिकुल खैरात, जो नेकी समझो उसी वक्त स्टेप ले लो कि मुझे अभी करना है। अगर नहाए हुए नहीं है तो फौरी नहा लें, वुजू नहीं किया तो फौरी कर लें, दूर हैं तो सफर शुरू कर दें। उस नौजवान को देखें जिसने 100 कत्ल किए हुए थे, 100 कत्ल, और आलिम ने क्या कहा था कि जल्दी से शहर छोड़, याराना छोड़, अपनी कंपनी छोड़, अल्लाह की तरफ निकल और जल्दी कर और तौबा कर, तेरी तौबा और रब के दरमियान कोई हाल नहीं हो सकता। अभी निकला ही था कि मौत आ गई थी। तो जल्दी नेकी में अगर आप लेट हैं, अच्छा कल करूंगा परसों करूंगा, तो नहीं, काम वही है जो फौरी स्टेप ले लिया जाए। अल्लाह उसके बाद फिर वही हुक्म देते हैं, वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। पैगंबर को, उम्मती को, दोनों को हुक्म, महबूब को अल्लाह ने सराहतन और उम्मतियों को बित्तबा हुक्म दिया है, तुम जहां से भी निकलो, जहां कहीं के भी हो, दुनिया के जिस खित्ते में हो, जहां जहां तुम्हें यह आवाज मिली है, तुमने अपना किबला जो है वो मस्जिदुल हराम को बनाना है और अपना उधर, व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक। सारी दुनिया इस पे एतराज करे, हम कहते हैं कि यकीनन 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 ये तेरे रब की तरफ से बरहक है, और अल्लाह ताला इन चीजों से गाफिल नहीं। अगली आयत में अल्लाह ने फिर यही हुक्म दिया, व मिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। चेक करते जाएं कितनी बार हुक्म, अपना किबला दुरुस्त कर लें, सही कर लें। और वह हैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम, मोमिनो तुम जहां जहां भी हो अपने चेहरे मस्जिद हराम की तरफ कर लो। अगला हुक्म अल्लाह ने दिया है कि कुछ काम करते हुए डर लगता है कि लोकी की कहन गए। इस आयत में अल्लाह ने जवाब दिया है कि लोगों को कहने दो। लोगों का क्या है? मालिक फरमाते हैं आप ऐसे कर लें, ले अल्लाह यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, लोगों के खिलाफ कोई उनके हक में दलील ना रहे तुम्हारे खिलाफ। जी किबले दा हुक्म आया सी, आज 10-15 ने नहीं सी मन्निया, वो मेरा एक बेली उन्हें भी नहीं सी मन्निया,
آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں, بیوقوف کہیں گے کیوں بدلا ہے, پہلے قبلے کو کیا ہو گیا تھا, وہاں کوئی خرابی آ گئی تھی. دیکھیں نا 100 باتیں ہوتی ہیں, اس میں کیا کمی تھی, اس میں کیا خامی تھی. یہاں تو دوسری شادی کر لینا تو ایک عورت کے جتنے جملے ہوتے ہیں نا, اس سے بڑھ کر کے مدینے والوں نے باتیں کی تھی. وہ جی اس قبلے میں کیا خامی ہے, اللہ نے کہا چھوڑیے. لوگ کیا کہتے ہیں, آپ نے حجت جو ہے وہ ان کو آپ کے خلاف نہیں آنی چاہیے. الا الذین ظلموا منہم, یہ ظالم لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیجئے, وہ ادھر ہی رہتے ہیں تو رہیں. فلا تخشوہم واخشونی, لوگوں سے نہ ڈرو, کیا کہیں گے, مجھ سے ڈرو کہ میں نے کیا کرنا ہے. کتنا زبردست تقابل ہے. اللہ تعالیٰ کیسی قربت, کیسا ڈر, کیسا روب, دھمکی بھی ہے, وعید بھی ہے, اور اس میں ایک محبت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قبلہ بدلو, میرے محبوب والا قبلہ, میرے محبوب والا رخ, میرے محبوب والی بات, ان کی پیروی اور اتباع کرو. تم یہ کرو, میں تم پہ نعمتیں ہی نعمتیں کر دوں, اور سب سے بڑی نعمت ہدایت تم کو ادا کر دوں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر آگے چل کر کے فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی, میں آرڈر دے رہا ہوں, میں آرڈر دے رہا ہوں. لوگ جس کے مرضی تذکرے کریں, ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے, اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, تمہارے اندر بھی رسول ہے جیسے پہلوں کے پاس تھے. وہ آیات کی تلاوت, تزکیہ, تعلیم کتاب اور حکمت, وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں نبی تو وہ پڑھاتے ہیں, تمہیں تو ماننا چاہیے. لیکن سنو, فَاذْكُرُونِی, میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو کہ یہ نعمت میں نے تم پہ کی ہے, محبوب اپنا تمہیں دے دیا ہے, اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے. حضرت سعد ابن ربیع کی بات صحیح بخاری میں قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی. جب انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے انہیں گھر لے جا کر کے کہا تھا یہ میری 2 بیویاں ہیں, حضور نے آپ کا مجھے بھائی بنایا ہے, اور بھائی کے پاس 2 ہوں, ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہو, یہ ایک بیوی تم لے لو, جو تمہیں دونوں میں سے اچھی لگے میں تمہیں دے دیتا ہوں. 2 میں سے ایک دے دینا بھی بڑی بات ہے, کہہ دینا بھی بڑی بات ہے. دوسری طرف جو ہوا وہ بھی انتہا تھی, ادھر پیشکش کی انتہا, ادھر بے رغبتی کی انتہا. مگر محبوب ہو بھی اکیلا, اور پوری کائنات میں سے چن کے اکیلا بنایا ہو, اور رب نے اپنا بنایا ہو, اور پھر اپنے بندو کو دے دیا, اور بندے بے قدر نکلے. اللہ کہتے ہو میرا ذکر کرو, میرے تذکرے کرو, مجھے یاد کرو. لو کی یاد کریں گا, اپنا محبوب ہم نے تمہیں دے دیا. چھوٹا سا کوئی دل دے دیتا ہے نا تو پتہ نہیں ساری زندگی احسان ہی چڑھاتا رہتا ہے. لو ہم نے تمہیں دل دیا, کیا یاد کرو گے؟ وہ بھی کیا یاد کریں گے, اگلے دن تو بدل گیا تو. رب نہیں بدلا. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم, تم مجھے یاد کرو, میں بھی بدلے میں تمہیں یاد کروں گا. سر جی جب دل کرے نا کہ میرا رب مجھے یاد کرے, اللہ کا تذکرہ شروع کر دیا کرے. اکیلے ہیں تو وہ اکیلے میں یاد کرے, لوگوں میں بیٹھے ہو وہ فرشتوں میں یاد کرے, تم زمین پہ یاد کرو وہ عرش بری پہ یاد کرے. یہ ذکر کوئی چھوٹی چیز ہے. قیامت کے دن بندہ صرف ایک لمحے پہ پریشان ہوگا, جو دنیا میں اس کو ملا تھا اور اس نے فراغت میں گزار دیا, وہاں اللہ کو یاد نہیں کیا. اور ذکر کی جو قسمیں ہیں وہ سامنے ضرور رکھیے گا. یہاں اللہ نے اگلا حکم شکر کا بھی دیا ہے, لیکن میں ذکر پہ ہی بات کروں گا فی الحال. ایک ذکر ہے جو لوگوں کو میسر نہیں, کہ رب کا نام بھی نہیں لیتے. آپ اللہ کا شکر کریں. دنیا کی ملحد کمپنیاں وہ کہتے ہیں رب ہے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں, یہ سب آٹومیٹکلی ہے. کون اللہ؟ شکر کرو مسلمانوں, تمہیں رب کے وہ نام ملے ہیں جو رب نے اپنے نام خود رکھے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. میں کل ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا, جنگ دیکھ رہا تھا. ایک عنوان لگایا, بلکہ ایک غالباً ایکٹر ہیں اسٹیج ڈرامے کے یا فلمی, وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا نام اچھا لگتا ہے جیسے مجھے میرا نام کوئی میرے نام سے پکارے اچھا لگتا ہے, جو میں نے رکھا ہے. کوئی دوسرا مجھے اپنے نام سے اپنے طور پہ رکھ کے
पुकारेगा तो मुझे बुरा लगेगा। तेरे रब को पसंद है कि जो रब के नाम है उनमें हुस्न है, रब ने खुद रखे, उसी से पुकार के अल्लाह का जिक्र करें। बड़े सारे बदनसीब हैं जो इस नाम को मानते ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के नाम खुद अपने रखे हुए इस्तेमाल करते हैं, अपने रखे हुए। मसलन फारिस की दुनिया अल्लाह को खुदा बोलती है, और अहले इल्म में यह बड़ी जबरदस्त डिबेट है, और सही ये है कि खुद वो खुद आया है, ये अल्लाह ने अपने लिए नाम पसंद नहीं किया, लिहाजा अल्लाह के नामों का तर्जमा नहीं किया जाएगा। सेम एज इट जो नाम रब ने लिया वही बोला जाए। इफहाम और तफहीम के लिए करीम का तर्जमा कर दे, लेकिन जो नाम बुलाना है वो रब को करीम ही कह के बुलाए। समझ रहे हैं इस नुक्ते को? तो हिंदू राम कह के बुलाएगा, इंग्लिश पढ़ने वाले गॉड लिखते हैं, और गॉड देवता को कहते हैं, मूर्तियों के नाम है। लिहाजा बेहतर है कि आप गॉड मत बोले, आप इलाह बोले, अल्लाह बोले, रब बोले, रहीम बोले, करीम कहें, ये अल्लाह के अपने नाम है, अपने रखे हुए नाम है, और यही रब को पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी तस्बीह नहीं की जो रब के नाम नहीं थे। आपको पता होना चाहिए हुजूर ने कभी भी या सत्तारो नहीं बोला, या सत्तारू। पूरा जखीरा अहादीस, जखीरा फिक्र इकट्ठा कर ले, जखीरा तफसीर सामने रख ले। अल्लाह का नाम सत्तार है ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इन्नल्लाह हय्युन करीम, तुम्हारा रब सित्तीर। लिहाजा जितने भी अहले इल्म हैं वो अपना नाम अब्दुस सित्तीर रखते हैं। जो वालिदैन ने पहले रख दिया, फिर वो चढ़ गया, बदलना मुश्किल हो गया, अलग बात है। वगरना अल्लाह के नाम की तस्बीह कभी भी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सत्तार नहीं निकाली, हालांकि अरबी का लफ्ज है। और गफ्फार नाम है बिस्मिल्लाह। कुछ वो बदनसीब हैं कि जो अल्लाह के नाम लेने पे बैन करते हैं, और कुछ वो लोग हैं कि जिनको नामों का भी पता है मगर ले ही नहीं पाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नामों में से 99 नाम ऐसे हैं जो उनको याद कर ले अल्लाह उन्हें अपनी जन्नत अलाट कर देते हैं, जन्नत अलाट कर देते हैं। मसलन अल्लाह का नाम जो सुबहान है ना, सिफ्त, इसकी इजाफत जब आप अल्लाह की तरफ करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह के मेराज करवा के रब ने भेजा, अपने उम्मतियों को बताओ। आप आए और बताया, इन्नल जन्नत कयान, मैं जन्नतों को देख के आया हूं, एक जन्नत के महल्लात बने हुए हैं, आबाद हो रहे हैं, सारा कुछ है। जन्नत का एक हिस्सा वो देख के आया हूं जो टेंडर है, ये मैंने बड़ी दफा हदीस बयान की है, वो टेंडर पड़ी है, उसे अपने नाम करवा लो, जितना कब्जा कर सकते हो कर लो। फरमाया वमा की आनहा, महबूब कब्जा कैसे करें, आबादी कैसे करें, वहां पे सरसब्जो शादाब ज़रात का सेटअप कैसे चलाएं। वमा कई आनहा, आपने फरमाया जो बंदा एक दफा सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह के नाम की बरकत सुनिए, जिक्र की बरकत, अल्लाह ताला उसके लिए फौरी एक दरख्त लगाते हैं और इतना बड़ा कर देते हैं कि उसके नीचे 100 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे अरबी नस्ल। तो जितना वो सफर तय कर सकता है उतनी जगह इस बंदे के नाम अलाटमेंट हो जाएगी। सादिक मसदूक की खबर और साथ जिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीजान, पूरी कायनात मीजान में डाल दी जाए, रब का मीजान इतना बड़ा है वो फिर भी नहीं भरेगा। लेकिन आप एक दफा सिद्ध के दिल से अल्हम्दुलिल्लाह, हाल बुरा भी था, किसी ने पूछा कैफल हाल, आप कहें यार अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, मेरा अल्लाह ने हाल लाखों लोगों से अच्छा बनाया है। अल्लाह इस शुक्र और जिक्र के बदले में, शुक्र और जिक्र के बदले में इतना अजर दे देते हैं कि पूरा मीजान भर जाता है। और अगर ये दोनों जुमले कह दिए जाएं, तमलानी मा बैन समाई वल अर्द, आसमानों और जमीन के दरमियान जितने खला है रब वो भी भर देता है। एक तो जिक्र ये है।
مگر اس ذکر کے ساتھ فوری ذہن میں لایا کریں میرا رب غفار ہے، گناہ میں بشری تقاضوں کے تحت ہو گئے ہیں وہ معاف کر دے گا، وہ قہار ہے، پکڑنے پہ آئے تو بڑا زبردست، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ذکر کے ساتھ علم اور معرفت، اگر یہ نہیں ہے تو کوشش کریں اسے پیدا کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے اکثر بھائی لا علمی میں کہہ جاتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بھائی معاف کرنا اور رحیم ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ دنیا میں معاف کرے گا توبہ کر لو، اگر توبہ شرک سے بھی کر لو گے تو رب معاف کر دے گا، کفر سے بھی کر لو گے تو رب قبول کر لے گا، توبہ تو تجب ما قبلہ، لیکن موت شرک یا کفر کی حالت میں آ گئی تو پھر توبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کل قیامت کے دن حساب ہوگا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک بندے نے قیام کیے، رکوع کیے، ذکر کیے، اذکار کیے، مناجات کی، رب سے جڑا رہا، مانتا رہا، اور ایک کافر ہو کر کے مرا، دونوں کو برابر کر دیں، ایک جیسا رزلٹ دیں، میں دنیا میں رحمان ہوں، سب کو روٹی رزق دوں گا، مانے یا نہ مانے، قیامت کے دن رحیم و رحم اسی پہ کروں گا جس بندے نے دنیا میں میری مانی ہوگی۔ تو رحیم کا معنی اس میں وعید ہے، اس میں سزا ہے، صرف اس پہ رحم ہوگا جو فرما بردار ہوگا، باقیوں پہ نہیں ہوگا، اس میں سارے شامل مت کریں، اس معنی کو سمجھیں۔ اور یہی ذکر کا یہ مفہوم سمجھ لیں کہ تسبیح پھری تو دل نہ پھرے، تسبیح بھی چل رہی ہے، دو نمبری بھی چل رہی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، موت کے آرڈر بھی لگ رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے اور مجرم کا ساتھ بھی دیا جا رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے۔ ایسا ذکر تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہے زبانی، اس کے بعد ہے قلبی ذکر۔ زبان نہیں بھی حرکت کر رہی تو بیٹھے ہوئے یاد ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اگلی نماز یہ پڑھ لی، اگلی نماز کی فکر، تو اللہ کاروبار بھی کر رہا ہو تو اس ذکر کی وجہ سے، یاد کی وجہ سے، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جمعہ پڑھ لیا، مجھے بسر پڑھنی ہے، کام اپنے کر رہا ہے، لیکن اللہ اسے بھی نماز اور عبادت میں کر دیتے ہیں۔ رات کو عشاء پڑھ کے سوتا ہے، میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، یہ اس کی یاد دہانی اور اس کا تذکرہ، یہ دل میں جو اس نے الارم لگایا ہے، اللہ اس کے سوتے میں بھی اس کے لیے نوافل عبادت اور تہجد لکھتے رہے، فرشتوں کو حکم ہے لکھو۔ اور تیسرا بڑا اہم ذکر ہے جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں کہ غلط کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ ذکر یوسف علیہ السلام نے وہ بند کوٹھڑیوں میں، محلات میں جو ذکر کیا تھا نا، وہ والا ذکر چاہیے۔ زبان سے بولا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور پناہ مانگ کے دوڑے اور نکلے، وہ جب شیطان غلبہ کر رہا ہو اور گناہ کی دعوت دے رہا ہو اور نفس بلا رہا ہو، تنہائی بھی ہو، اندھیرا بھی ہو، وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ، اس کو کھلا کہہ دے کہ جس نے اندھیرے بنائے ہیں وہ ذات اندھیروں میں بھی دیکھنے پہ قادر ہے، اندھیروں میں رب کو یاد رکھنا، یہ والا ذکر ہم سے نہیں ہو رہا، یہ ہم من حیث القوم بھول گئے کہ رب کی یاد غلط کرتے ہوئے بھی آئے۔ اگر یہ یاد آ جائے تو میرے ملک کے حالات ایک رات میں سنور سکتے ہیں۔ اگر یہ والا ذکر حاکم کو، سلطان کو، افواج کو، سپاہ کو، عوام کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اسے، جہاں جہاں بھی بیوروکریسی ہے، گھومتی ہوئی کرسی پہ اگر صرف اتنا یاد آ جائے کہ میرا رب چاہے تو دماغ گھوم سکتا ہے، چکر آ سکتا ہے، میں گر سکتا ہوں، میری ساری زندگی کی جمع پونجی وبال جان بن سکتی ہے، فالج کا اٹیک آ سکتا ہے، وہ پکڑنا چاہے تو ابھی پکڑ سکتا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں جو دل میں آئے کروں۔ ظالم کا ہاتھ ظلم سے رک جائے، اگر رب کا یہ ذکر کبھی ظالم کو یاد آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ میں اس بچے کی مثال پہ بات ختم کرتا ہوں جو بارہ ہم نے سنا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نافع کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو جیسے والد محترم کرتے تھے کہ عوام کو ٹیسٹر لگاتے تھے، کون کس پانی میں کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا نظریہ ہے، تو بچے کو بکریاں چراتے دیکھا،
تو جناب نافع کو کہا اس بچے کو بلاؤ، بلایا، کہا بیٹے مسافر ہیں بکری چاہیے۔ اس بچے نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، مسافروں، بڑے لوگوں، میں چرواہا ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں بکری نہیں بیچ سکتا، مجھے چرانے کا حکم ہے، بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، محبت دیکھیے، امتحان گہرا ہوتا چلا گیا۔ کہا بیٹے ہمیں ضرورت ہے، پیسے لے لو، دے دو۔ کہا بولا نا کہ میں مالک نہیں ہوں۔ کہا اچھا ایک کام کرو، پیسے لو، پاکٹ میں ڈالو، بکری ہمیں دو، مالک کو بہانہ لگا دینا۔ کہا بہانہ بھی سکھا دو نا۔ کہا اسے کہنا کہ وہ بکری یا بھیڑیا لے گیا تھا۔ کہا کیا بات سکھائی ہے، مجھے یہ بھی بتا دو، میں مالک کو جا کے کہہ دوں گا کہ بکری یا بھیڑیا کھا گیا ہے، مجھے یہ بھی بتا دو اس وقت اللہ کہاں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر مجھے اور آپ کو رب یاد آ جائے کہ میرا رب کہاں ہے، دیکھ نہیں رہا، یا تو وہ جگہ ڈھونڈ لوں، وہ مقام ڈھونڈ لوں جہاں رب نہیں ہے، پھر گناہ کر لوں تو حرج کوئی نہیں، لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، تو اللہ کا یہ ذکر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسے ہم من حیث القوم بھلا بیٹھے ہیں، غلطی سب کر لیتے ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، تو جب غلطی ہونے لگے تو کم از کم اپنے نفس کو روک کے ذرا اس لاڈلے کو بریک لگوا کے اس کو کہو ذرا رک، او مالک وے کھنڈے آئی، کل سہ لے گا۔ وہ جو میں نے مثالیں دی ہیں نا عرب جوانوں کی، کہ لائٹر رکھا ہوتا ہے، جیب سے نکالا اور تھوڑا جلا کے برداشت کرتا ہے، پاؤں تو چلنا چاہتا ہے، تھوڑا سا جل چھالے پڑے چل لے گا۔ اگر یہ آگ برداشت نہیں تو اس رب کی وہ ناراضگی اور وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ والا ذکر کا حکم قرآن میں ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ہاتھ میں تسبیحات بھی ہیں، تو پھر بھی نہیں رہا، نمازی کو نہیں رہا، غازی کو نہیں رہا، مجاہد کو نہیں رہا، ایک مومن کو نہیں رہا، عام بندہ کیا کرے گا؟ تو آئیے اس ذکر کو بھی ہم نے لینا ہے، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔